اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیری مرشدی و مولائی شیخ الحلقہ شاہ صاحب، برادران طریق، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے تجدید ایمان کے خاطر ہم کو یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایک 10 منٹ دو بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علم کے اعتبار سے تو ہم جاہل ہے، خالی برتن ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کچھ بات دے دیا تو یہ اس کا کرم ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کوشش ہے۔ برتن خالی ہے، ہاتھ میں صرف کوشش ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے نہیں پیدا فرمایا انسان اور جنات کو محض اس لیے کہ صرف ہماری عبادت کرے اور دوسرا کچھ کام نہیں، فقط عبادت۔ فقط عبادت کیسا کر سکتے؟ فقط عبادت یعنی ہر آن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ ہر آن عبادت کیسے ہوتی ہے؟ جان سے، مال سے، صبر سے، ہر وہ چیز لگا دینا پڑتا۔ صرف ذکر، نماز، قرآن کی تلاوت نہیں، جان، مال سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہونا، اپنا ہر لمحہ اس کے کام آنا، کوشش یہ رہنا۔ مقصد حیات یہ ہے اور ہم دنیا کو بنا لیے۔ مقصد حیات سے انسان بھٹکتا کیسا؟ سب سے پہلی چیز اس کو لالچ، 2 سے 4 ہونا، 4 سے 8 ہونا، 8 سے 10 ہونا، اس کی فکر میں انہیں ہمیشہ 99 پہ رہتا۔ 2 بھائیوں کا جھگڑا تھا، ایک پیغمبر کے پاس گئے لوگ، جا کے بول رہے ہیں دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بولے تو بول رہے ہیں یہ ایک بھائی کے پاس 99 بکری ہے اور ایک بھائی کے پاس 1 ہے، وہ 99 جس کے پاس ہے انہیں لڑ رہا، وہ 1 میرے کو دیتے، میرے 100 ہو جاتے ہو۔ داؤد علیہ السلام کے پاس آتا ہے یہ واقعہ۔ تو مسئلہ پورا لالچ کا ہے۔ لالچ سے انسان مقصد حیات بھول جاتا۔ کربلا کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں ایک طرف دنیا، ایک طرف اللہ۔ شہدائے کربلا اللہ کو پانے کے لیے سب کچھ لگا دیے، اللہ کو پا لیے، اور یزیدی تخت و تاج ہونا تھا، ہرس، لالچ، عہدے ہونا تھا، کسی کو کچھ بننا تھا، کسی کو کچھ بننا تھا، کسی کو گورنر بننا تھا، صرف یہی تھا، مل گیا اور اپنے آپ کی تعریف کر لیا کہ ہم جنگ جیت گئے، اللہ ہمارا کامیاب کر دیا، دیکھو ہم صحیح ہیں۔
بادشاہت ان کی 4 دن میں چلی، اور جب ان کے بیٹے کو بٹھائے، جب انہیں اپنے بیٹے کو بٹھایا تو بیٹا بولا میں لات مارتا ہوں یہ تخت پہ جس پہ اہل بیت کا خون ہے، اس تخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا خون بہا کر ان کے خون پر یہ تخت رکھا گیا ہے، میں اس کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ اور اتنے بڑے صحابی کا بیٹا عمرو بن سعد، یہ بغبغ کی وجہ سے ان کے والد کا نام لینا پڑ رہا۔ کتنے بڑے صحابی ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے سعد تو تیر چلا، اے سعد تو تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اے سعد تو تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ لفظ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے لیے کہا، نہ اس سے پہلے کسی کے لیے نہ اس کے بعد کسی کے لیے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، بہت بڑے صحابی ہیں۔ اتنے بڑے صحابی کا بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تیر چلا رہا، اور جب پہلا تیر چھوڑا تو لوگوں میں اعلان کرا یزید تک میری بات پہنچا دو کہ حسین کے اوپر تیر چلانے میں سب سے پہلا نمبر میرا ہے، سب سے پہلا تیر میں چلایا۔ وجہ کیا تھی؟ دنیا، گورنر بننا تھا، اس کسی صوبے کا کسی علاقے کا گورنر بننا تھا، تو لالچ انسان کو برباد کر دیتے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی، قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گئے۔ اتنے بڑے صحابی رسول کا بیٹا۔ آج جیسا ہم دیگر عالم حضرات کو سن رہے ہیں، گمراہ کر دے رہے، ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارے پیر کی تعلیمات یہ نہیں۔ اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ثبوت کیا مانگ رہے ہیں، دلیل کیا مانگ رہے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ بولنا، صحابہ کے خلاف کچھ بولنا، تو معلوم ہوتا کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں۔ یہ کیسی محبت، یہ کیسی چاہت؟ صحابہ کے خلاف نہیں بول رہے ہیں آپ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں بول رہے ہیں آپ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رومی خط لکھا، لکھ کے بولا آپ حکم کریے علی کے خلاف ہم لشکر آپ کے ساتھ بھیجتے، آپ کی مدد فرماتے، ہماری طاقت آپ کے ساتھ جڑ جاتی، آپ کامیاب ہو جاتے۔ آپ فرمائے ارے کتے، علی کے اوپر تلوار چلے گی تو خون پہلے معاویہ کا بہے گا، علی کے اوپر تلوار چلے گی تو پہلے گردن معاویہ کی ہوگی، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم دیکھ لیتے، دوبارہ دخل دیں گا، پورا لشکر تیرے طرف موڑ دیتا ہوں۔ صحابہ کی محبت آپس میں ایسی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایسا آ رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے تھے، جیسا دیکھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تو آپ کو تکتے ہوئے چہرہ پورا پھرا لیا، ایسا آپ جہاں آ کے بیٹھے وہاں تک آپ کو دیکھتے رہے، پھر اپن ایسا پلٹ کے آپ کو تک رہے، تھوڑی دیر تکنے کے بعد فرمائے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو تکنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، اسی لیے میں علی کو تک رہا ہوں، علی کو دیکھ رہا ہوں، علی کی بات کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت، علی کو تکنا بھی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی اس کے امیر المومنین، اس کے آگے کی بات بھی بتائیے، اس کے آگے کی بات بھی بتائیے۔ تو آپ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرما کر بولیں گے بھائی آپ ہی بتا دیجئے، اس کے بعد اس کے آگے کی بات تو میں نہیں جانتا، شاید مجھے یاد نہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی
जन्नत का परवाना उसे ही देना जिसे अबू बकर देना चाहे। पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि अली को देखना इबादत, अली को तकना इबादत, अली का जिक्र इबादत, और जन्नत अगर तकसीम होगी तो अली के दस्ते मुबारक से, जन्नत का फरमाना मिलेगा तो अली के दस्ते मुबारक से। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हैं आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, ऐ अली, जन्नत का फरमाना उसे ही देना जिसे अबू बकर देना चाहे, और उसे मत देना जो अबू बकर से बुग़्ज़ रखे। सहाबा की मोहब्बत ऐसी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। ऐसे कई फैसले हैं जहां अली ने मेरी बहुत मदद की, वरना मेरे से गलत फैसला हो जाता, वरना इंसाफ करना मुश्किल था। ऐसे ऐसे फैसलों पर मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मुझे बचा लिया, हलाक होने से बचा लिया। अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। आज जालिमा जो है, अहले बैत की मोहब्बत अगर है तो सहाबा की शान में गुस्ताखी करने लगा। सहाबा की क्या शान है। बड़े पीर सरकार फरमाते हैं, आपसे किसी ने पूछा, बड़े पीर सरकार से किसी ने सवाल किया, या सैयदी, आपका मुकाम व मर्तबा बड़ा है या सहाबा का मुकाम व मर्तबा बड़ा है? तब बड़े पीर सरकार ने फरमाया, सहाबा जिहाद के लिए जिस सवारी पर बैठकर जाते थे, जिस सवारी पर सवार होकर जिहाद के लिए जाते थे, उनकी सवारियों के टाप पर जब धूल जमा होती थी, उस धूल के बराबर भी अगर गौस पहुंच जाए तो इसकी खुशनसीबी है, ये मेरी खुशनसीबी है। अगर वो धूल तक भी अगर गौस पहुंच जाए, ये बड़े पीर सरकार फरमाते हैं। और करबला के वाक़या पूरा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने गुजरा, आपके सामने शुरू हुआ और आपके सामने ख़त्म हुआ। पूरा वाक़या आप देखें तो इनका कैसा सब्र और कैसी बर्दाश्त। इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। कैसा सब्र, सबको देखे। जब आखिरी में ये वाक़या पूरा ख़त्म हो गया, जब मुख्तार की फ़ौज इनके पीछे पड़ी, जब शिमर इब्ने ज़ियाद, ये दोनों में से कोई एक प्यासा पानी को तड़पता हुआ इनके घर पे आया। एक खैमा था जिसमें इन्हों इबादत कर रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, वहाँ घुस गया बचने के लिए, पानी की प्यास बुझाने के लिए। आप नमाज मुख्तसर करके देखें और पहचान लिए, उसको पहले पानी पिलाए, और पीता बोला तो और पानी पिलाए, और पीता बोला तो और पानी पिलाए। इतना पिलाए कि उसका दिल भर गया, बस बोला उन्हें। उसके बाद उन्हें बोला कि आप मेरे को शायद पहचाने नहीं, अगर मुझे पहचान जाते तो आप मेरे को पानी नहीं पिलाते थे। मैं वही हूँ जो आपके ख़ानदान को पूरा प्यासा शहीद कर दिया, और आप मेरे को पानी पिला रहे। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वो तुम्हारा तरीक़ा था, वो तुम्हारी मेहमान नवाजी थी, वो तुम्हारी तरबियत थी। ये नबी के घराने की तरबियत है, ये नबी के घराने का तरीक़ा है। हम दुश्मन को भी प्यासा नहीं करते, दुश्मन को भी पानी पिलाते, ये हमारा तरीक़ा है। ये आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। वैसे जालिम दुश्मन को पानी पेश करे। उसके बाद आप रातों में इतना रोते कि आपके किसी खादिम ने पूछा, या सैयदी आप इतना क्यों रोते हैं, इतना क्यों रोते आप? तो फरमाते हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक फर्दन गुम हुआ था, उन्होंने रो रो के अपनी आंखें गंवा दिए, फिर वो भी बाद में मिल गया। उन्होंने आंखें गंवा दिए रो रो के। मेरे सामने मेरा पूरा ख़ानदान शहीद हो गया, मेरा मासूम अली असगर तक को शहीद कर दिया गया, और उनके सर मुबारक को नेज़ों पर लेकर नाचा कूदा गया मेरे आंखों के सामने।
میرے بابا کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا گیا میرے آنکھوں کے سامنے. میں کیا کیا دیکھا, میں کتنا صبر کروں, میں کیا کیا دیکھا. میں روؤں نہیں تو اور کیا کروں, میں اللہ کے حضور رو رہا ہوں. اتنی تکلیف, اتنا دکھ سہے آپ. لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, آپ کو بہت تیز بخار تھا, اسی لیے دشمن آپ کو چھوڑ دیے. دشمن چھوڑے نہیں, دشمن چھوڑ دے. دشمنہ تو عورتوں پہ بھی ظلم کرے, عورتوں کے بھی دوپٹے چھین لیے, دشمن چھوڑے نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا منشا تھا, آپ پہلے فرما دیے تھے. اب ولایت نبوت کا دروازہ بند ہو چکا, اب کوئی نبی آنے والے نہیں. اب ولایت کا در کھل گیا ہے. ولایت کا در کھل گیا ہے کہاں سے؟ علی کے در سے, علی کے گھر سے, علی کے در سے. اب ولایت بٹے گی, تقسیم ہوگی تو علی کے گھر سے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اللہ تعالیٰ کا منشا ہے. اتنا دکھ تکلیف جھیلے آپ. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون ہاتھ میں لے کے اچھالے آسمان کی طرف, اور نانا جان کو نہیں پکارے آپ, کس کو پکار رہے ہیں؟ اے میرے دادا جان, اے میرے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کا ایک اسماعیل ذبح ہو رہا تھا, اور وہ بھی ذبح نہیں ہوا, بچ گیا. میرے سامنے تو میرے پورے اسماعیل ذبح ہو گئے. آپ دیکھیے, آپ گوار ہے نا. خون اچھال کے بولے مولا تو راضی ہے, مولا تو راضی ہے حسین سے. اللہ کی رضا میں راضی. مقصد حیات کیا ہے بتا گے, مقصد حیات کیا ہے؟ زندگی ہے, شہادت ہے, اللہ کی راہ میں کہاں تک جد و جہد کرنا ہے, کہاں تک جہاد کرنا ہے, جان سے, مال سے, اولاد سے, ان کے آخری خطرے تک, آخری سانس تک, ہر چیز سے بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں کس حد تک جہاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والے کو, سننے والے کو, ہر دو کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز اور ممتاز رکھ, ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے مرقبال میں ترقی عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم.